لوگ پوچھتے ہیں جیسے سماعت سورہ رحمان یکسوئی سے سنی جاتی ہے یا دعا یکسوئی سے مانگی جاتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں یکسوئی کیا ہے؟ یکسو ہو جانا، کسی ایک چیز میں نقطے میں فوکس ہو جانا آپ کا۔ ایک تو یہ کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے چار سو، اور ہمارے اپنے اندر بھی جو ہماری جو ٹینڈنسیز ہیں یا ہماری لائکنگ ہے اس مادی دنیا کے لیے، وہ جو ہم نے قلب کے اندر اکٹھی کر رکھی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے سبب ہم ایک دم اگر کوئی کہے، میں کہہ دوں کہ جی بس یکسوئی سے دعا مانگ لیں تو آپ اور میں مانگ لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ کوشش کی جاتی ہے، جیسے سماعت سورہ رحمان میں یکسوئی عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ بعض دفعہ وہ سو جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ ان کو خیالات بہت تنگ کرتے ہیں۔ یہ وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ اندر جو دنیا گٹھی ہے وہ خیالات ہی بنتی ہے۔ آپ جس دنیا میں آئیں اس میں نفس اور شیطان کا جو آپ کو سامنا ہے، اور اس دنیا مادہ کی جو اٹریکشن ہے وہ ظاہر ہے، آپ کو مجھے اتنے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی کہ ہم کو اتنے ہو جائیں کہ آنکھیں بند کی تو ہم گم ہو جائیں۔ تو اس پہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب تمہیں خیالات تنگ کریں تو اپنے خیال کو جھٹک کر تم تلاوت پہ توجہ دو، تلاوت کو سننے کی کوشش کرو، پھر تم بیچ میں سے خیالات تمہیں لے جائیں گے، پھر تلاوت پہ توجہ دو جھٹک کر۔ اور اس طرح یہ 7 دن کا جو عمل ہے اس میں 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہوگا، جب شاید ہم اس ظاہری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، اور وہ کافی ہوتا ہے آپ کے اندر کی ساری بدبختیاں نحوستیں مٹانے کے لیے۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے اگر 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہوتا ہے جب ایک روشنی کا سپارک ہوتا ہے، اور اگر وہ 500واں حصہ 1 سیکنڈ کا 500واں حصہ ہو جائے تو ہمارے جسم پھٹ جائیں، چونکہ یہ نور ربانی ہے اور جسم مادی دنیا کی مٹی کا ہے، اور مٹی میں کدورت ہے، گندگی ہے، اس کی صفائی نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی۔ ہم نہا لیں گے، وضو کر لیں گے، لیکن جو ہمارے اندر چل رہا ہے اس مٹی کے خمیر میں کدورت ہے۔ اس لیے جب بھی سورہ رحمان سنتے وقت آپ کو خیالات تنگ کریں تو سب سے پہلے خیالات کو آئیں گے، ایک دم آپ کو خیال بھی آئے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کو جھٹکا دیں تھوڑا سا اپنے اندر، اور کوشش کریں جھٹکا دینے سے مراد کفایت طور پہ تلاوت پہ توجہ دیں، پھر آپ جائیں گے، پھر آئیں گے، اور پھر اللہ آپ پہ آپ کی میری جو اصل چیز ہے وہ ہوتا ہے ایفرٹ، جو کوشش ہوتی ہے ہماری، اس کو اللہ سائیں قبول فرماتا ہے۔ ہدایت توفیق من جانب اللہ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک کریں گے اور زور لگائیں گے کہ ہمیں یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں، تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ دوسرے لوگ دعا کبھی پوچھتے ہیں کہ جو دعا کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ اب اس میں یکسوئی کیسے آئی؟ لیکن جب بھی آپ اس میتھڈ کے علاوہ کوئی میتھڈ اڈاپٹ کریں گے جو کہ اس اللہ کے دوست کا فیض ہے، تو آپ خود بخود ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے۔ نمبر 1 جو دعا کروانے والا ہے اس کے لیے اسینشل ہے، لازم ہے کہ وہ جب آنکھیں بند کرے، خود کو اللہ کے روبرو تصور کرے، دل میں 3 بار اللہ اللہ پڑھے، پھر یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کی رحمت روشنی بن کے اس کے وجود پہ برس رہی ہے، اور اس کے اندر باطن کو روشن کر رہی ہے، اندر کے باطن کو روشن کر رہی ہے، پھر اس سے آپ کے پورے وجود سے باہر نکل رہی ہے۔ جس کو آپ دعا کرا رہے ہیں یا جہاں آپ دعا کرا رہے ہیں ان لوگوں کو روشن کر رہی ہے، آپ کے محلے میں جتنی مخلوق انسان رہتے ہیں ان کو روشن کر رہی ہے، اس شہر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو روشن کر رہی ہے۔
اس طرح پورے ملک کو روشن کر رہی ہے، پوری کائنات کو روشن کر رہی ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے زیادہ کچھ اور سوچنے کی کوشش کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی دعا کروانے والا اور دعا کرنے والا ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف یہ کہ وہ فیض کا کیریئر ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ بتائے اور پھر ان کو یہ بتا دے کہ یہ آپ بھی آگے دعا کروا سکتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے اور اس طریقے پہ پابندی لازم ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کے باطن کو روشن کر رہی ہے، اللہ کی رحمت نور بن کے، روشنی بن کے برس رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو جب دعا مانگا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ کائنات تیری تخلیق ہے، ملکیت ہے، اس میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں۔ روز محشر برے دوزخ میں جائیں گے، اچھے جنت میں جائیں گے۔ کیا جب سین ہوگا کہ تیری مخلوق دوزخ میں جلے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ان کی جگہ مجھے اس دوزخ کے تمام حصوں میں بھر دے اور ان کو نجات دے دے۔ یہ نوری سلسلہ صوفیہ میں بہت بڑے بزرگ ہوئے اور ان کو نوری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں جاتے تھے تو روشنی ہو جاتی تھی، جب منہ سے بات کرتے تھے تو روشنی نکلتی تھی، تو وہ یہ دعا کرنے رات کے وقت دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک اور فقیر تھے، ان کے جانے والے بھی تھے، مطلب ان کے عقیدت مند بھی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو الحسن کو جا کے اللہ کا پیغام دینا کہ مخلوق سے محبت کے صدقے اللہ نے ان کو بخش دی ہے۔ یعنی مخلوق کی محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں بھٹکا ہوا ہے تو یا بیمار ہے یا تکلیف میں یا کسی اذیت میں، یہ نہیں سوچنا ہم نے کہ اس کو سزا ملی ہوئی ہے، یہ کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، اللہ کا واسطہ یہ نہیں سوچنا۔ ہمارا یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ اللہ نے، اللہ کے۔ ہم سب خود کیا ہیں؟ پے در پے غلطیاں، پے در پے غلطیاں۔ ہم سب جو انسان ہے، جو دوسرا وہ بھی آپ کے میرے جیسا انسان ہے، اگر مجھ سے ہوتی ہے اس سے بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک جذبہ رکھیں کہ وہ جو آپ دعا کا جو پروسیس ہے کہ آپ کی روشنی آپ کے باطن کو، وہ جو رحمت ہے وہ روشن کر کے آپ کے وجود سے باہر نکل رہی ہے، تو آپ ہی یہی تصور کریں کہ مخلوق کا فائدہ اس میں، اس سے جو دعا کرنے والا ہے اس کو بتا دیں آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ پڑھ کے، اور دل کی دھڑکن سے دعا مانگے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا، وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا اتنی طاقتور ہو جائے یا اس کی کنیکٹیوٹی ہو جائے تو آپ کو بھی لے اڑے ساتھ اور آپ کے اوپر بھی رحمت ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہم دعا کرا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نیچے ہوتا ہے، ایسے کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ چونکہ میں آپ کو وہ تعلیمات بتاتا ہوں جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، چونکہ اگر اس میں ہم نے کوئی ایڈ کیا، کوئی سبسٹریکٹ کیا، کچھ کمی، یہ بے ایمانی اور نوسر بازی ہوگی۔ فقیر اس لیے اللہ کے دوست اس لیے ان کو یہ رتبے ملتے ہیں کہ وہ مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت جو ہوتی ہے اغراض سے پاک ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ یکسوئی جو ہے، جب آپ اس میتھڈ پہ جائیں گے تو آپ کو یکسوئی مل جائے گی۔ آپ جو یکسوئی ہے وہ ایک خیال ہے، خیال جو ہے وہ اللہ کا خیال ہے بس۔